سامنے ایک نور نکل پڑے گا اور جنتی سب مگن رہیں گے، ان کے سامنے ایک نور روشن ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کے سامنے آ کر کہے گا، سورہ یاسین کی آیت ہے، سلام قولا من رب الرحیم، میرے تمام جنتیوں پر میرا سلام عرض ہے، میرے تمام جنتیوں پر میرا سلام عرض ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار لے کر سارے جنتیوں کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ کو دیکھنے کے بعد جو ان کے چہروں پر نکھار آئے گی، جو ان کے بدن پر خوبصورتی بڑھے گی، اللہ اکبر، صرف اتنی ہی نہیں ہے، بہت اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، آج 8 نومبر 2024 بروز جمعہ مسجد فاطمہ اہل حدیث بیجاپور شہر کرناٹک میں جس عنوان کی وضاحت میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے قیامت کے دن اللہ کا دیدار۔ یہ ایک نعمت عظمیٰ ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت کہ جنت سے بھی بڑی نعمت اللہ عز و جل کا دیدار ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو، ہم مومنوں کو، مومنات کو، ہم بڑوں کو، چھوٹوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو جو باحیات ہیں، جو گزر چکے ہیں، توحید پرستوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار جنت الفردوس میں اللہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ قیامہ کی 22 اور 23ویں آیت میں کہتا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اس دن بہت سارے چہرے بڑے روشن اور تر و تازہ ہوں گے، وہ اپنے رب کی جانب دیدار کر رہے ہوں گے، اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کا دیدار یہ اللہ اپنے رحم و کرم سے عطا کرے گا۔ قرآن مجید سورہ قاف کی 35ویں آیت میں اللہ کہتا ہے، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ ان مومنوں کو جب جنت میں ڈالا جائے گا تو جو ان کا جی چاہے گا اللہ ان کو عطا کرے گا اور مزید انعامات سے اللہ ان کو نوازے گا۔ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اللہ مزید ان کو عطا فرمائے گا، جو ان کے جی میں آئے گا، صرف ارادہ پیدا ہوگا اللہ ان کے دل کی نیت کے مطابق نعمتیں حاضر کر دے گا اور مزید انعامات سے اللہ ان کو مالا مال کرے۔ سورہ یونس کی 26ویں آیت میں اللہ کہتا ہے، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى، جو نیکی کرنے والے ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، ان کے نیکیوں کا بہترین بدلہ ہم جنت میں عطا کریں گے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے وزیادہ، اور زیادہ اپنی نعمتوں سے اللہ ان کو مالا مال کرے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں صحیح مسلم شریف کے اندر 266ویں حدیث ہے، 266 نمبر کی حدیث، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتیوں جہنمیوں کے فیصلے سے اللہ فارغ ہو جائے گا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کے سامنے آ کر سوال کرے گا، اے میرے بندو بتاؤ، جو وعدہ میں دنیا میں قرآن مجید کی شکل میں تمہارے سامنے کیا کرتا تھا، بتاؤ کیا ان نعمتوں میں سے، ان وعدوں میں سے کیا میں نے تمہارے لیے کچھ کمی پیشی باقی رکھی؟ اللہ رب العالمین کے اس سوال کے جواب دیتے ہوئے جنتی کہیں گے، یا اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر،
تو نے ہمارے گناہ معاف کر دیے اور ہم سب کو اے اللہ جہنم سے بچا کر جنت میں داخلہ کیا، اور ہم نے سوچا بھی نہیں تھا اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے تو نے یہاں جنت میں ہمیں مالا مال کر دیا۔ یہ تمام احسانات کیا تیرے کم ہیں؟ اے اللہ بہت ہی عظیم احسان تو نے ہمارے اوپر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس وقت اچانک کہے گا اے میرے بندو ایک اور نعمت تمہیں دینا باقی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں یوم یکشف الحجاب فما اغتو منہ شیئا، اللہ کے بندوں کے درمیان اب تک عزت و آبرو کے پردے جو باقی تھے اللہ رب العالمین وہ تمام پردے ہٹا دے گا۔ پھر کون سی چیز مانے رہے گی اللہ کے دیدار میں؟ سارے مومن اللہ کو دیکھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی جملہ کہتا ہے سورہ قیامہ کی 22 اور 23 میں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن بہت سارے چہرے پر نور ہوں گے، روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، کیونکہ وہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، اللہ کے دیدار سے منور ہوں گے۔ جب اللہ کو دیکھیں گے وہ کیفیت، وہ مسرت، وہ خوشی، وہ نعمت الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ انسان اللہ کو دیکھنے کے بعد انسان و جنات، مومنین و مومنات اللہ رب العالمین کا دیدار کرنے میں تھکاوٹ نہیں محسوس کریں گے۔ ان کو ایسی لذت ہوگی ساری جنت کی نعمتوں کو وہ کیا ہے بھول کر اللہ کو بس دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ اتنا پر نور چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے میرے بندو بتاؤ تم کو کیا نعمتیں چاہیے؟ اللہ مزید نعمتیں یاد دلا دلا کر ان کو کئی مرتبہ عطا کرے گا۔ پھر اللہ کے نبی یہ حدیث بیان کرتے سورہ یونس کی 26ویں آیت تلاوت کرتے بیان کرتے ہیں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، نیکیاں کرنے والوں کو ہم بہترین بدلہ دیں گے، اتنا ہی نہیں اور مزید نعمتوں سے مالا مال کریں گے۔ یہ مزید نعمتوں سے مراد یہ رب ذوالجلال والاکرام کا دیدار ہوگا جو اللہ اپنے بندوں کو عطا کرے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیدار صرف مومنوں کو دے گا، مجرمین کو نہیں دے گا۔ مجرمین گنہگار اللہ کا دیدار ہرگز ہرگز حاصل نہیں کر پائیں گے۔ سورہ مطففین کی 15 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، آج کے دن تمام مجرمین کو اللہ سے اوٹ میں رکھا جائے گا، اللہ عز و جل کے دور ان کو آڑ میں رکھا جائے گا۔ مطلب ان کو ہرگز ہرگز اللہ کا دیدار نہیں ملے گا جو مجرمین ہوں گے، گنہگار ہوں گے، جو جہنمی ہوں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے کہتے ہیں کہ جب مجرمین کو اللہ رب العالمین اپنے دیدار سے آڑ میں رکھے گا، ان کو اللہ محروم کرے گا، تو اس کے بدلے میں جنتیوں کو اپنا دیدار نصیب فرما کر وہ نعمتوں سے اللہ مالا مال کرے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث 6080 پر 8 نمبر کی اور صحیح مسلم میں 2260 پر 7 نمبر کتاب الایمان کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا اے اللہ کے نبی علیہ السلام کیا ہم اپنے رب کا دیدار قیامت میں کر پائیں گے؟ کیا ہم اپنے اللہ کو دیکھ پائیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں میرے صحابہ کیا تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو؟ جس طرح اپنی آنکھوں سے صاف اور شفاف 14ویں رات کے چاند کو تم دیدار کر پاؤ گے۔ اگر آسمان میں بادل نہیں ہیں تو جس طرح سورج کے روز روشن کو دیکھنے میں تمہیں جیسے صاف اور شفاف دیکھ پاؤ گے، اس سے کہیں زیادہ عیاں طور پر صاف اور شفاف طور پر تم اپنے رب کا دیدار کر پاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں صحیح بخاری کی دوسری حدیث، یہ حدیث 6880 پر 3 نمبر کی اور صحیح مسلم میں 1002 نمبر کی حدیث میں جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس جلدی جلدی آئے۔ وہ رات 14ویں رات کے چاند کی رات تھی۔ وہ چاند کی رات تھی، 14ویں رات کا لیلۃ البدر آسمان میں موجود تھا۔ نبی علیہ السلام ہمارے پاس آئے۔ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے اس چاند کو دکھا کر ہم کو ارشاد فرمایا میرے صحابہ اس چاند کو دیکھو، کیا اس چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟
صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی، ہم چاند کو بآسانی دیکھ پا رہے ہیں، ہم چاند کو بہت آسانی سے اچھے انداز سے ہم دیکھ پا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس سے کہیں زیادہ صاف طریقے سے اللہ عز و جل کا دیدار مومنوں کو اللہ نصیب فرمائے گا، اس سے کہیں زیادہ صاف ہم اپنے رب کا دیدار کر پائیں گے۔ ہم اللہ کے دیدار کرنے میں ذرے برابر بھی کوئی چیز ہمارے لیے آڑ نہیں بنے گی، تکلیف نہیں بنے گی، دشواری نہیں ہوگی۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح بخاری 4500 نمبر کی حدیث اور صحیح مسلم 6890 نمبر کی حدیث، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت ایسی بنایا ہے، جنت میں کئی جنتوں کے درجے ہیں، جنت ہے، جنت مأوا ہے، جنت اعلیٰ ہے، جنت العدن ہے، جنت الفردوس ہے۔ دو جنتیں ایسی ہیں، ایک جنت جس کے ہر چیز سونے کی بنی ہوئی ہے، سونے کے محل ہیں، سونے کے فرش ہیں، سونے کی دیواریں ہیں، سونے کے برتن ہیں، سونے کی ہر چیز، اس جنت کی ہر چیز سونے کی ہے۔ اور ایک جنت ایسی ہے جس کی ہر چیز چاندی کی بنی ہوئی ہے، اس کے محلات، اس کے در و دیوار، اس کے برتن، اس کے چیزیں، میز، کرسیاں، سارے تمام چیزیں چاندی کی بنی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایسی ہی ایک جنت ہے جسے جنت العدن کہا گیا ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں اس جنت کا نام جنت العدن بتایا گیا۔ جنت العدن ایک ایسی جنت ہے جس میں بندوں کے اور اللہ کے درمیان صرف چند عزت و آبرو کے پردے باقی رہیں گے۔ جنت العدن میں ہمیشہ اللہ کا دیدار بندے کر پائیں گے۔ اور ایک حدیث میں جنت الفردوس کو بتایا گیا۔ جنت الفردوس یہ وہ جنت ہے جس کی چھت رحمان کا عرش ہے، اللہ کا رحمان کا عرش ہے، جب چاہے بندہ اللہ عز و جل کا دیدار کر سکے۔ اور یہی وہ جنت ہے جس کے ذریعے سے تمام جنتوں کو دودھ کی، شہد کی، شربتوں کی نہریں جاری کی جائیں گی، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یہی وہ جنت ہے۔ اے میرے صحابہ، جب بھی جنت کا سوال کرو تو جنت میں جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ یہ وہ جنت ہے جس میں مومنوں کو اللہ کا دیدار ہر ہمیشہ نصیب ہوتا ہے۔ اور جب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں جب بھی مومن 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے گا، سچے دل سے سوال کرے گا، قیامت کے میدان میں جنت سے اللہ کہے گا اے جنت تو اس کے لیے سفارش کر۔ جب بھی بندہ جہنم سے پناہ مانگنا ہے تو وہ 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ جہنم کو اجازت دے گا اے جہنم تو اس کے لیے سفارش کر۔ جہنم سفارش کرے گی یا اللہ یہ جب بھی مجھ سے تیری پناہ مانگتا تو 3 بار پناہ مانگتا تھا، اللہ میں ریکویسٹ کرتی ہوں، سفارش کرتی ہوں اس آدمی کو مجھ سے دور کر دے۔ پھر جنت پھر سفارش کرے گی اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، میرے اللہ جب بھی یہ میرا سوال کرتا تو 3 مرتبہ تیرے رحم و کرم سے مجھ سے میرا سوال کرتا تھا، میں سفارش کروں گی اللہ تو اسے میرے اندر داخل کر دے۔ جہنم کی سفارش قبول کر کے اللہ جہنم سے دور کرے گا، جنت کی سفارش قبول کر کے اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ اور نبی کہتے ہیں جنت کا جب سوال کر ہی رہے ہو تو جنت میں جنت الفردوس کا سوال کرو۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔ الہی میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ الہی مجھے جہنم سے پناہ دے دے، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم سے، جہنم کے دوزخ کے آگ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ سے 3 مرتبہ جہنم کی پناہ مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جنت میں اللہ کے دیدار کے متعلق صحیحین اور سنن اربع، صحاح ستہ اور کتب احادیث کے اندر 30 جلیل القدر صحابہ اکرام ایسے ہیں جن سے رب کے دیدار کے متعلق حدیثیں وارد ہیں، حدیثیں نقل ہیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی ضعیف بات نہیں ہے، یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، یہ بالکل برحق بات ہے، یہ بالکل سچی بات ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا دنیا میں کوئی شخص اللہ کو دیکھا ہے یا دیکھ سکتا ہے؟ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے
کہ معراج کی رات میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جنت کا اور جہنم کے نظارے بتائے گئے، اس وقت ہمارے نبی علیہ السلام کو معراج کی رات میں اللہ کی ملاقات ہوئی اور اللہ کا دیدار ہوا۔ اللہ اپنے سے قریب بلا لیا، عرش عظیم پر بلا لیا اور رب کا دیدار ہوا۔ لوگ کہتے ہیں صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات کیا ہے؟ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا میں کوئی شخص نہیں دیکھ سکتا۔ یہ خود صحیح مسلم شریف کے اندر اللہ کے نبی کی حدیث ہے، لَن يَرَى أَحَدٌ مِّنكُمْ رَبَّهُ حَتَّى يَمُوتَ۔ اس دنیا میں کوئی آدمی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ وہ مر نہ جائے، اسے موت نہ آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں اللہ کا دیدار نہیں کیے، ہرگز نہیں کیے۔ 4855 نمبر کی حدیث ہے صحیح بخاری کی، کتاب التفسیر کی۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل، اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، حضرت مسروق حدیث کے راوی ہیں، یہ تابعی ہیں، وہ اماں عائشہ سے سوال کرتے ہیں کہ اے اماں عائشہ، آپ مجھے بتائیں کیا معراج کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا؟ کیا اللہ کو دیکھا؟ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بات سن کر جواب دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ آپ نے ایک ایسی بات کا سوال کیا، ایسی چیز کا آپ نے سوال کیا جس سوال سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اماں عائشہ کے الفاظ ہیں یہ، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بھلا اللہ کے نبی اللہ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ وہ تو ایک نور ہے۔ اللہ کے نبی نے اللہ کو معراج کی رات میں ہرگز نہیں دیکھا۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ نبی کی رفیقہ حیات، ہم سب کی ماں ام المؤمنین اماں عائشہ کہہ رہی ہیں اللہ کے نبی نے معراج کی رات میں اللہ کو نہیں دیکھا۔ اور کہتے ہیں من حدثک ان محمدن راء ربہ فقد کذب۔ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ معراج کی رات میں نبی نے اللہ کا دیدار کیا ہے، وہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے۔ فقد کذب، اس نے جھوٹ کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات پیش کرنے کے بعد اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سورہ انعام کی آیت پڑھتی ہیں، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ کی آنکھیں ساری دنیا کو دیکھ سکتی ہیں، اور وہ باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ لا يكلم ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب۔ کوئی آدمی اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ گفتگو نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ حجاب کی آڑ سے یا پردے کی آڑ سے وہ اللہ سے گفتگو کر سکتا ہے، لیکن ڈائریکٹ وہ اللہ سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، قرآن مجید سورہ انعام کی آیت ہے۔ اس کے بعد اماں عائشہ بیان کرتی ہیں، جو آدمی یہ کہتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل غیب کی باتیں جانتے تھے، ہمارے نبی کے پاس علم غیب تھا، نبی کل کے بارے میں جانتے تھے، جس نے یہ دعویٰ کیا وہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے۔ کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن میں میرا اللہ کہتا ہے سورہ لقمان کی 34ویں آیت میں، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ دنیا کا کوئی آدمی یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کما کر کھائے گا، کل کیا کمائے گا، کوئی نہیں جانتا۔ گویا ہمارے نبی بھی نہیں جانتے، ہمارے نبی کے پاس کل کا غیب کا علم نہیں ہے، غیب کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ ہاں، علم شہادہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ویسے دیا تھا جیسے دیگر انبیاء کو دیا تھا۔ ہر نبیوں نے اپنی امت کو کانت دجال کے بارے میں ڈرایا ہے، ہر نبیوں نے اپنی امت کو علامات قیامت بتائے ہیں، قیامت سے پہلے ہونے والے فتنوں کے بارے میں بتایا ہے۔ دیگر نبیوں نے اپنی امت کو کم بتایا ہے، لیکن ہمارے نبی نے امت محمدیہ کو زیادہ علامتیں بتائے ہیں۔ یہ قیامت سے پہلے کی پیشن گوئیاں، یہ دجال، یہ قیامت کی علامتیں، یہ سب غیب کی باتیں ہیں۔ اسے علم غیب نہیں کہتے، اسے علم شہادہ کہتے ہیں۔ مطلب اللہ جبرائیل کے ذریعے نبیوں کو بتایا اور نبی نے امت کو بتایا، اسے علم غیب نہیں کہتے، اسے علم شہادہ کہتے ہیں۔ یہ علم شہادہ ہمارے نبی کے پاس ویسا ہی تھا جیسے دیگر انبیاء کے پاس تھا۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہمارے نبی کے پاس غیب کا علم تھا، وہ جھوٹا ہے، کیونکہ وہ قرآن پڑھ لے اللہ کے علاوہ۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس
غیب کا علم ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, وہی جانتا ہے کہ بارشیں کب کہاں کتنی مقدار میں نازل کرنا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا جنتی پل رہا ہے یا جہنمی پل رہا ہے. وَمَاذَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, کوئی یہ نہیں جانتا کہ کل کیا کما کر کھائے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کس زمین کے حصے میں جا کر مرے گا. یہ تمام 5 باتوں کا علم سوائے اللہ کے پاس نہ کسی نبی کے پاس ہے نہ کسی رسول کے پاس, صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اور اماں عائشہ 4855 نمبر کی اس حدیث, صحیح بخاری کتاب التفسیر کی اس حدیث میں تیسری بات بیان کرتی ہیں, عقیدے کے تالوں کو کھولنے والی باتیں. ماشاءاللہ, تیسری بات اماں عائشہ کہتی ہیں, اور جو انسان یہ دعویٰ کرتا ہے, یہ کہتا ہے میرے نبی کے بارے میں کہ اللہ نے جتنی نبوت ہمارے نبی پر نازل کیا تھا, اس نبوت میں سے بعض چیزیں نبی نے چھپا لیا, بعض چیزیں امت کو بتا کر چلے گئے. مطلب نبی نے اپنی نبوت میں سے خیانت کر کے چلے گئے. نبی اپنی ساری نبوت کی باتیں نہیں بتائے, بعض باتیں بتائے, بعض باتیں چھپا دیے. ڈرنا چاہیے اس آدمی کو اللہ سے, کیا وہ قرآن نہیں پڑھتا؟ سورہ مائدہ 67 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے, یا ایھا الرسول, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے میرے رسول اللہ کے اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دو جو اللہ نے آپ پر نازل کیا. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتِي, اگر آپ نے اس پیغام کو پہنچایا نہیں تو آپ خیانت کرنے والے بن جائیں گے. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, اللہ تعالیٰ لوگوں کے شر سے بچانے والا اللہ تعالیٰ ہے. بے شک ہمارے نبی نے تمام امت تک اللہ کی وہ تمام باتیں امانت داری سے پہنچا دی جو اللہ نے آپ پر نازل کیا تھا. خطبہ حجۃ الوداع میں نبی نے امت کے سامنے یہ کہا تھا, میرے امتیوں, اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے وہ تمام نبوت کی باتیں جو میرے رب نے میرے اوپر نازل کیا تھا میں نے تم تک پہنچا دیا. کیا اس بات کی گواہی قیامت کے دن میرے بارے میں دو گے؟ ساری امتیوں نے, صحابہ نے کہا تھا کہ ہے اللہ کے نبی, ہم گواہی دیں گے, آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا. آسمان کی جانب انگلی اٹھا کر 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد کی گواہی دی تھی. لیکن آج لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں, بعض باتیں بتائے, بعض باتیں چھپا دیے. صحیح بخاری کی اس حدیث کے اندر اس تینوں باتوں کا ذکر اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے خلاصہ کیا ہے. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اس کے بعد آئیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اللہ کا دیدار نہیں کیا. اللہ تعالیٰ بلایا ہمارے نبی کو, امت محمدیہ کے لیے 4 عظیم تحفے دلایا, جنت کے نظارے کرایا, جہنم کے نظارے کرایا. 4 عظیم تحفے امت محمدیہ کے لیے. 50 نمازوں کا پہلا تحفہ جو کم کراتے کراتے 5 نمازیں لے کر آئے. دوسرا تحفہ, امت محمدیہ کا کوئی شخص اگر نیکی کرنے کا ارادہ کر لے ہم نیکیاں بھر دیں گے, گناہ کرنے کا ارادہ کرے گناہ اس وقت تک نہیں لکھیں گے جب تک وہ کر نہ لے. اگر وہ کر لیا اتنا ہی لکھیں گے جتنا اس نے کیا, لیکن نیکی کا ارادہ کر لیا نیکی لکھ دی جائے گی. نیکی کے ارادے کے مطابق نیکی کر لیا 10 گناہ سے 700 گناہ بڑھا چڑھا کر لکھیں گے. اور اگر گناہ کا ارادہ کیا, وقت آنے پر اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑ دیا تو جتنا گناہ اسے ملتا تھا اتنی نیکیاں بدل کر ہم اسے عطا کریں گے. یہ دوسری نعمت جو معراج کی رات میں اللہ نے دیا. تیسری نعمت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک اللہ اپنے عرش کے نیچے خزانے میں نکال کر دیا. کہو اپنی امت سے اگر کوئی صبح میں پڑھ لے گا شام تک اللہ اس کی حفاظت کے لیے کافی ہو جائے گا. اور اگر کوئی رات میں سوتے وقت یہ 2 آیتیں سورہ بقرہ کی پڑھے گا اللہ تعالیٰ رات بھر قیام اللیل کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں چڑھا کر اللہ اس کی حفاظت کرے گا. اور چوتھی نعمت جو اللہ نے معراج کی رات میں امت محمدیہ کے لیے ہمارے نبی کو جو دیا تھا وہ یہ تھا, اے میرے نبی اگر آپ کا کوئی امتی زندگی میں کبھی شرک نہ کرے, کبھی وہ اللہ کی وحدانیت میں کفر نہ کرے, میرے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہ کرے, وہ کسی سے استعانت طلب نہ کرے, تو یقین جان لو آپ کی امت کا وہ آدمی کتنا گنہگار کیوں نہ رہے اسے ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور داخل کروں گا. یہ میرا وعدہ ہے, یہ میرا وعدہ ہے. اللہ ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے اور توحید پر اللہ کی عبادت کرتے کرتے نماز کی حالت میں, سجدے کی حالت میں خاتمہ بالخیر اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, آمین. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کوہ طور پر جا کر اللہ سے ڈائریکٹ گفتگو کیا کرتے تھے, اللہ کی آواز سنتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ بولنا ہوتا تو کوہ طور پر جا کر وہ بات کرتے تھے.
ایک دن سورہ آراف میں اس کے بارے میں ذکر ہے، ایک دن موسیٰ علیہ السلام جا کر التماس کرتے ہیں، میرے اللہ ہر دن تجھ سے گفتگو کرتا ہوں، آج مجھے تجھے دیکھنے کی آرزو ہے، اللہ تیرا دیدار کرنے کی میرے دل میں خواہش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما ترا، مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ ما ترا بھی نفی کا صیغہ ہے، لیکن اللہ بانو نے تاکید کا صیغہ استعمال کر کے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ لن بانو نے تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں تاکید یعنی ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجِبَلِ، اے موسیٰ اس پہاڑ کی جانب دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَى، اگر وہ پہاڑ میری تجلی کو برداشت کر لے، میرے نور کے ایک تجلی کو برداشت کر لے، تو یقین جان لے تو مجھے دیکھ سکتا ہے، لیکن پہلے اس پہاڑ کی جانب دیکھ۔ اللہ اپنی تجلی ڈالتا ہے، سارا پہاڑ جل کر راکھ ہو جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام چیخ مارتے ہیں اور بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتے ہیں، فوراً فرشتہ آ کر موسیٰ علیہ السلام کو تھام لیتا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ موسیٰ کون تھے؟ یہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، بنی اسرائیلیوں کے ایک بہت بڑے پیغمبر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ سے خواہش ظاہر کرتے ہیں دنیا میں اپنی موت سے پہلے، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ کہتا ہے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، جب موسیٰ علیہ السلام جیسے برگزیدہ نبی نہیں دیکھ سکتے تو عام انسان کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ عام انسان کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ ہدایت دے امت محمدیہ کو، گستاخی کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، اور گستاخی غلو، اتنا غلو۔ سیرت غوث پاک ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جبکہ وہ واقعہ صحیح نہیں ہے، جھوٹا ہے، غلط واقعہ ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ محبوب سبحانی خطب ربانی کو آسمانوں پر بلایا، آسمان پر عرش پر بلایا، اور اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے کر عرش کے اوپر واکنگ کرنے لگا، اور اتفاق سے اللہ کا پیر پھسل گیا، اللہ عرش کے نیچے گر رہا تھا۔ حضرت عبد القادر جیلانی نے اللہ کا ہاتھ تھام لیا اور اللہ کو اوپر اٹھا لیا، تب سے اللہ نے لقب دیا آج سے تو دستگیر ہے، ہاتھ پکڑنے والا۔ دستگیر فارسی کا جملہ ہے، اس کا معنی ہے ہاتھ پکڑنے والا۔ تب سے اللہ نے لقب دے دیا عبد القادر جیلانی کو کہ تم دستگیر ہو۔ گویا ہمارے عبد القادر جیلانی اللہ کو دیکھے ہیں، اللہ کو پکڑے، نعوذ باللہ۔ یہ کن کے بارے میں کہہ رہے ہو آپ؟ یہ کن کے بارے میں لکھ رہے ہو آپ؟ اللہ کے بارے میں، اللہ عز و جل کے بارے میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سچ کہا اللہ نے، وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے تمہیں اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ یہ اللہ کے بارے میں اتنا بڑا گستاخانہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک بندہ، ایک مخلوق اللہ کو تھام رہا ہے اور اللہ گر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ اکبر، یہ کتنی گستاخانہ جملہ ہے، یہ کتنا جھوٹا واقعہ ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ہم ولیوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن ولیوں کو ولیوں کے مقام پر رکھو، نبیوں کو نبیوں کے مقام پر رکھو، رسولوں کو اور اللہ، فرشتوں کو فرشتوں کا مقام، اللہ کو اللہ کا مقام۔ اللہ کے مقام کے برابر کوئی نہیں آ سکتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اور اللہ سے قوی، اللہ سے طاقتور کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ قوی، اللہ طاقتور ہے، وَنَحْنُ الضُّعَفَاءُ، ہم سب کمزور ہیں، اللہ سب سے بڑا قوی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس اللہ کے طاقت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں چلتی، لیکن ہم نے اللہ کو کمزور بنا دیا اور مخلوق کو ہم نے طاقتور بنا دیا۔ نعوذ باللہ، غلو کی ایک انتہا ہوتی ہے، یہ تو انتہا پار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نیک ہدایت عطا فرمائے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، حضرت آئیے صحیح مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہو گئی بازار میں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت سعید بن مسیب سے ملاقات ہوتی ہے بازار میں اچانک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان سے کہتے ہیں، یہ جامع ترمذی، ابن ماجہ، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے۔ جامع ترمذی میں 2540 پر 9 نمبر کی حدیث ہے، ابن ماجہ میں 1450 نمبر کی حدیث ہے، اور صحیح ابن حبان میں 460 پر 7 نمبر کی حدیث۔ جا رہے تھے بازار میں، اچانک سعید بن مسیب سے ملاقات ہو گئی، دونوں ملاقات
تو دعا کرتے ہیں ابو ہریرہ، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو جیسے دنیا کے مدینے کے بازار میں میری ملاقات کرایا ہے، جنت کے بازار میں بھی اللہ آپ سے میری ملاقات کرائے۔ سعید بن مسیب تعجب سے پوچھتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، کیا جنت میں بھی بازار لگے گا؟ کیا جنت میں بھی بازار ہوگا؟ ہاں، کیا آپ نے نہیں سنا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے میں نے سنا کہ جنت میں بازار لگے گا۔ صرف بازار نہیں بلکہ سارے جنتیوں کو جمعہ کے دن اکٹھا کیا جائے گا اور تمام جنتی ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور اس جگہ ایک نور کے عرش لگائے جائیں گے، نور کے ممبر لگائے جائیں گے، نور کے ممبروں پر جو اعلیٰ طبقے کے جنتی ہیں ان کو بٹھایا جائے گا، جو نیکیوں میں کم درجے کے جنتی ہیں ان کو مشک عنبر اور کستوری کے خوشبوؤں کے کرسیوں پر، اونچے ٹیلوں پر ان کو بٹھایا جائے گا، سارے بیٹھے رہیں گے۔ اچانک ان کے سامنے ایک نور نکل پڑے گا اور جنتی سب مگن رہیں گے، ان کے سامنے ایک نور روشن ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کے سامنے آ کر کہے گا، سورہ یاسین کی آیت ہے، سلام قولا من رب الرحیم، میرے تمام جنتیوں پر میرا سلام عرض ہے، میرے تمام جنتیوں پر میرا سلام عرض ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار لے کر سارے جنتیوں کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ کو دیکھنے کے بعد جو ان کے چہروں پر نکھار آئے گی، جو ان کے بدن پر خوبصورتی بڑھے گی، اللہ اکبر۔ صرف اتنی ہی نہیں، یہ بہت لمبی حدیث ہے، یہ بہت لمبی حدیث ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یہ بازار تمہارے لیے سجایا گیا ہے، اس میں میری نعمتیں ہیں، لے جاؤ جو لے جانا چاہتے ہو۔ وہ بازار خرید و فروخت کا نہیں ہوگا، وہ لینے دینے کا نہیں ہوگا، صرف اللہ کی نعمتیں حاصل کرنے والا بازار ہوگا۔ اور وہاں پر ایک خوبصورت ہوا اڑے گی، وہ ہوا سے ریتی آ کر بدنوں کو چھوئے گی، جیسے جیسے ریتی بدن کو چھوئے گی ان کی خوبصورتی میں نور بڑھ جائے گا، ان کی خوبصورتی میں نکھار آ جائے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، اے میرے بندو، کیا تم دنیا میں گنہگار تھے؟ کیا میں نے تمہارے گناہ معاف نہیں کیے؟ میرے اللہ، آپ کے بہت بڑے بڑے احسانات ہمارے اوپر ہیں۔ آپ نے نہ صرف ہمارے گناہوں کو چھپایا، آپ نے لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے سے بچایا، آپ نے ہمارے گناہ معاف کر دیے۔ اے اللہ، آپ نے ہمیں جنت سے بچا کر، جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا اور یہ تمام نعمتیں دیا۔ اے اللہ، سب سے بڑی نعمت کہ تیرا دیدار ہم کو مل گیا، ہمارے چہروں کو نور سے منور کر دیا۔ یہ تمام باتیں کہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندو، لے جاؤ اس بازار میں سے جو نعمتیں تمہیں چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے اللہ کو اب تک دیکھا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، نور انا اراہ، وہ تو ایک نور ہے، بھلا میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ مطلب میں نے آج تک اللہ کو نہیں دیکھا، میں نے اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت سے پہلے 30 کذاب، دجال، جھوٹے نبوت کے دعویٰ پیدا کرنے والے دنیا میں آئیں گے، لیکن وہ سب کے سب یہی کہیں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ سب سے آخری جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا کانت دجال آئے گا۔ کانت دجال بھی اپنے آپ کو نبی کہے گا، پھر بعد میں اپنے آپ کو اللہ کہے گا، میں تمہارا اللہ ہوں۔ اے میرے امتیوں، اس کے اصلی اللہ نہیں ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ تمہاری دنیا کی جیتی جاگتی نگاہوں کو نظر آتا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دنیاوی آنکھوں سے کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ وہ کانت دجال نظر آتا ہوگا اور کانت دجال میں عیب ہوگا، ہمارے اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، ہر عیب سے وہ پاک ہے۔ کانت دجال کی ایک آنکھ نہیں رہے گی، اس کے پیشانی میں کافارہ کفر لکھا ہوگا، خیر بہت ساری خرافات کی چیزیں وہ لے کر آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بعض لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار حاصل کرنے کے بعد جو جنت میں رہیں گے، ان جنتیوں میں سب سے آخر میں جنت میں آنے والا جہنم میں عذاب سے جلتا رہے گا، وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے گا، اللہ کو مدعو کرے گا، فرشتے کہیں گے یا اللہ وہ تجھے پکار رہا ہے۔ اللہ پوچھے گا کیا چاہیے میرے بندے تجھے؟ اللہ میں آگ میں جل رہا ہوں، میری اتنی التماس ہے، میرے چہرے کو تو جنت کی جانب موڑ دے، میرے چہرے کو جنت کی طرف متبدل کر دے۔ اللہ کہے گا کہ اسے جنت کی طرف موڑ دو، تیری اور کوئی خواہش ہے؟ نہیں اے اللہ، یہی ایک خواہش ہے، میرے چہرے کو جنت کی طرف موڑ دیا جائے۔
جنت کی طرف موڑ دیا جائے گا. وہ اور اللہ کو پکارے گا, کہے گا یا اللہ تیرا عذاب بڑا سخت ہے, مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے, تیرے عزت و جلال کی قسم, اس کے بعد میں اور کوئی چیز نہیں مانگوں گا. اللہ کہے گا تو ابن آدم, وعدے توڑنے والا, قسمیں توڑنے والا, اے میرے فرشتوں لے جاؤ اسے جنت کے دروازے تک لے جاؤ. جنت کے دروازے تک لائے جائیں گے اسے. پھر اس کے بعد جو وہاں کھڑے ہو کر جنت کی نعمتوں کا دیدار کرے گا, جنتیں کے اندر کی نعمتیں دیکھے گا, اللہ سے کہے گا میرے اللہ مجھے اس کے اندر داخل کر دے, بس یہ میری آخری آرزو ہے. اے اللہ اگر میں یہاں نہیں جاؤں گا تیرے بندوں میں بڑا بدنصیب میں ہی بنا رہوں گا. یہاں تک آیا, جنت میں نہیں گیا. اللہ مسکرائے گا اس کی باتیں سن کر. صحیح مسلم شریف کتاب الایمان کی 80 پر 6 نمبر کی حدیث ہے یہ. اللہ مسکرائے گا اور اللہ کہے گا بھیج دو اسے جنت کے اندر. اسے جنت میں داخلہ دلایا جائے گا اور اسے اتنی نعمتیں عطا کی جائیں گی, اتنی نعمتیں عطا کی جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ جتنا سوچا ہوگا اس سے کئی گنا زیادہ اللہ اسے جنت عطا کرے گا. ایک درخت کے نیچے کے سائے کی جگہ اللہ اسے دے گا. نبی کہتے ہیں وہ درخت کے نیچے کا سایہ اس دنیا جیسے 7 دنیا, ایک روایت میں ہے 10 دنیا کے برابر کی جگہ ہوگی جو آخری جنتی کو جنت میں اللہ عطا فرمائے گا. اسے بھی اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے گا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ کا دیدار حاصل ہونے کے لیے, اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے 2 چیزیں شرط ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن مجید سورہ کہف کی لاسٹ نمبر آیت, سورہ کہف کی آخری آیت 110 نمبر کی آیت. اللہ کہتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو آدمی اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. اللہ رب العالمین کی عبادت توحید خالص اور شرک سے مبرہ, شرک سے بچ کر, وہ شرک سے اپنے آپ کو بری رکھ کر, شرک و بدعات سے پاک ہو کر توحید پر, عمل صالح پر قائم رہے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, نیک عمل کرنا ہوگا. نام کا مسلمان ہو کر چپ بڑھ گیا گھر میں تو نہیں, بلکہ نیک عمل جاری اور ساری رکھنا پڑے گا اور شرک سے بچنا پڑے گا. یہ 2 چیزیں اگر زندگی میں ہیں تو یقیناً اللہ کا ملاقات, اللہ کا دیدار اسے ضرور حاصل ہوگا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ کا دیدار چاہیے, اللہ رب العالمین کا اگر کسی کو دیدار چاہیے تو اسے چاہیے کہ وہ شخص اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے جیسا کہ سنن نسائی کے اندر, سنن نسائی میں نفل نمازوں کے ابواب میں, تہجد کی نمازوں کے ابواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں ایک دعا پڑھا کرتے تھے, رب کے دیدار حاصل ہونے کی دعا, اللہ کا دیدار حاصل ہونے کی دعا. یہ دعا پڑھتے تھے. الحمدللہ اتنی جامع دعا, اتنی بہترین دعا. انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا تو آج مغرب میں جو مسجد معین اہل حدیث میں میرا پروگرام ہے وہاں پر وہ دعا کے زیرکس میں آپ کو بانٹوں گا. ابھی لانے والا تھا, اتفاق سے میں بھول کر آ گیا. وہ PDF نکال کر زیرکس کر کے آپ تمام مرد و خواتین کو مسجد معین اہل حدیث میں انشاءاللہ بانٹنے لگائیں گے. وہ دعا اللہ کے نبی, اللہ کا دیدار حاصل کرنے کی دعا. اللہم انی اسألک, اے میرے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق, تیرے غیب کے علم سے اور تیری تمام مخلوق پر قدرت رکھنے سے. احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی, اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب میرا زندہ رہنا تیرے علم کے مطابق بہتر رہے, مجھے اس وقت خاتمہ بالخیر دے جب میرا مرنا تیرے علم کے مطابق بہتر ہو. وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, اللہ غیب میں, حاضر میں, جماعت میں, تنہائی میں, جہاں بھی رہوں تجھ سے ڈرتا رہوں, اس بات کا سوال کرتا ہوں. وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لا تزول وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لا تزول وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ. اے اللہ میں تجھ سے تیرے چہرے کو, تیرے چہرے مبارک کو دیکھنے کا سوال کرتا ہوں. اے میرے اللہ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ, اے میرے اللہ میں تجھ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں. اللہ مجھے تیرا ملاقات نصیب فرما, تیرا دیدار مجھے نصیب فرما.
واسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ واسألک نعیما لا تزولا واسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم والشوق الی لقائک واعوذ بک من ضراء مضرۃ وفتنۃ مضلۃ اللہم زینا بزینۃ الایمان واجعلنا ھداۃ مہتدین۔ تھوڑی لمبی ہے دعا، دیکھ دیکھ کر پڑھیے، انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کو یاد ہو جائے گی، چند دنوں میں آپ کو یاد ہو جائے گی۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ نجم کے اندر 10 نمبر آیت میں کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ میرے نبی کے قریب کر دیا گیا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے قریب ان کو لایا گیا، پھر اللہ نے اپنے بندے کی جانب وحی کیا جیسے اپنے بندے کی جانب وہ وحی کرتا ہے۔ سورہ نجم کی 10ویں آیت میں لوگ کہتے ہیں اللہ اپنے سے قریب کر لیا اپنے نبی کو، نہیں، اس آیت میں جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں، جو جبرائیل کو قریب کر دیا گیا تھا نبی علیہ السلام کے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ سے مراد تمام مفسرین کا اتفاق کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ میں اللہ سے اسی بات پر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جنت میں جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں اپنا دیدار اللہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کا دیدار حاصل کرنے جیسی نیک اعمال کرتے ہوئے شرک و بدعات سے اپنی زندگی کو محفوظ رکھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔